السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جہازی میڈیا کے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ روزے کے سائنسی فوائد کیا ہے۔ تو روزہ شروع کرنے سے 8 گھنٹے تک جسم معمول کے مطابق کام کرتا ہے اور اسی دوران معدے میں موجود سبھی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد جگر اور پٹھوں میں موجود گلوکوز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو جسم چربی کو پگھلا کر توانائی حاصل کرتا ہے، جس سے وزن گھٹتا ہے اور کولیسٹرول میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تیسرے دن سے 7ویں دن تک جسم روزے کا مکمل طور پر عادی ہو جاتا ہے، چربی پگھلا کر گلوکوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے افطار کے وقت پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ کم پانی پئیں گے تو ڈی ہائیڈریشن ہونے کا امکان ہے۔ 8ویں دن سے 15 دن تک جسم مکمل طور پر روزے کا عادی ہو جاتا ہے۔ عام زندگی میں چونکہ ہم ضرورت سے زیادہ کیلوریز استعمال کرتے ہیں، اس لیے جسم کو اپنی مرمت کا موقع نہیں ملتا۔ روزے میں جسم کو یہ موقع ملتا ہے، چنانچہ جسم خود کار طریقے سے ان جراثیم کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور جراثیم سے مقابلہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ 15 دن سے لے کر کے 25 دن تک جسم مکمل طور پر روزے کا عادی ہو جاتا ہے اور عام حالات کے مطابق آپ کا جسم کام کرنے لگتا ہے۔ البتہ روزے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی آنت، جگر اور گردے اور اسی طریقے سے جلد میں ڈیٹاکسیفیکشن جو ہوتی ہے اس کے اثرات کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جسم جو بھی زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سائنسی تحقیق کے مطابق روزے سے جسم کے اندر جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں، جو فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ خود کار طریقے سے اس کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طریقے سے کینسر کے خطرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کرونا لاک ڈاؤن میں اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے، فاسٹنگ کرنے سے آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو سکتا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ سراسر غلط کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق خود سائنسی تحقیق کے خلاف ہیں، ان کی باتیں سراسر ان ریسرچ کے خلاف ہیں۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ جسم کے اندر جو فاسد مادے ہیں، زہریلے اثرات ہیں، اس کو یہ روزہ ختم کرے اور انسان کے جسم کو مزید بہتر اور توانا بنا سکے۔ تو اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔